معزز سامعین السلام علیکم. میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں پاکستان نیوی کا ایک ریٹائرڈ وائس ایڈمرل یعنی 3 اسٹار جنرل ہوں، اور اس کے علاوہ میں سابق سفیر بھی ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن یعنی سفارت کاری 1996 سے لے کے 1999 تک ٹیونس میں کی، اور میں پاکستان کا سفیر تھا ٹیونس میں بھی اور یاسر عرفات کے یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے ساتھ بھی. میں نے آج یہ ویلاگ کی ابتدا کیوں کی ہے؟ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ میں 2 دن سے یہ سن رہا تھا ارشد شریف کے متعلق کہ کوئی ARY کوئی جو ہے انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہے، وہ اس کو ایئر کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا. تو مجھے اس چیز کا دکھ ہوا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ ارشد شریف کے کیس میں اصل حقیقت کیا ہے. میں کیوں جاننا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ میرا جو تعلق ارشد شریف سے ہے وہ ہر عام آدمی کا نہیں ہے. ارشد شریف میرے کولیگ کمانڈر شریف کا بیٹا تھا، اور میں اور کمانڈر شریف پاکستان نیوی میں 61 سے لے کے 97 تک یعنی 96 تک ہم نے اکٹھے سروس کی تھی. اور اسی سروس کے دوران جب میں اور ارشد شریف قطر میں 3-4 سال 83-84 سے لے کے 87 تک اکٹھے تھے، تو ارشد شریف اور میرے بچے یعنی میرے بیٹے اور بیٹیاں قطر میں پاکستان سکول میں جو ہیں وہ پڑھتے تھے، اور ہم نیبر تھے. اور یعنی کہ میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی ایڈوائزری ٹیموں میں ہم ایز اے کمیونٹی رہتے تھے وہاں پہ. اور ارشد شریف اور میرے بچے جو ہیں، میری بیٹی اور میرے بیٹے جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے تھے، میری بیٹی اس کی ہم عمر تھی، اور ان کی والدہ اور میری بیوی اور ان لیڈیز کا آپس میں آنا جانا تھا. اور پھر بعد میں جب 3 اسٹار ایڈمرل بن گیا اور ارشد شریف آگے نہ آ سکے تو وہ چونکہ مجھ سے اوریجنلی 6 مہینے سینئر تھے، تو میں نے ان کی ہمیشہ ایز سینئر عزت کی. وہ ریٹائر ہو کے جب ارشد شریف صحافت میں آ گئے اور وہ اسلام آباد سینٹر ہو گئے، تو میرا تعلق ان کے ساتھ پھر بھی یہی رہا. اسی طرح جب میں تحریک انصاف میں آیا تو ارشد شریف کو موقع ملا کہ 2011 میں جب میں نے مینار پاکستان کے جلسے کے بعد تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی، تو ارشد شریف کی چینل پر مجھے بلا کے ان کا میرا انٹرویو موجود ہے، جو آپ میں سے جا کے دیکھنا چاہیں. میرا ہے، شیریں مزاری ہے، اسد عمر ہے، اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ ویلاگ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے دکھ ہو رہا ہے. جس دن ارشد شریف کی ڈیتھ ہوئی، میرا اسی وقت ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ جو ہے یہ یا تو PTI کی کارروائی ہے اور یا PTI کے کسی چاہنے والے کی کارروائی. کیونکہ یعنی کس طرح ارشد شریف عمران خان کے نزدیک ہوا، میرے لیے حیران کن تھا. کیونکہ اصل میں اگر آپ ارشد شریف کے ذرا پہلے والے انٹرویو دیکھیں PTI کے متعلق، عمران خان کے متعلق، تو ارشد شریف نے عمران خان کو ننگا کیا تھا، اس کو بے نقاب کیا تھا. اس کی یعنی کہ تمام منی لانڈرنگ کو، منی ٹریل کو اس نے بے نقاب کیا تھا. اور ویسے بھی اس کی جو بدکاری تھی عمران خان کی، اور جو اس کی ناجائز اولاد تھی، اور جو اس کی آپ دیکھ لیں کہ یہ پلے بوائے اسٹیٹس تھا، یہ تو پتہ ہی تھا. لیکن عمران خان کی جو فورن فنڈنگ کیسے ہوئی اور اس کے ثبوت جو تھے وہ ارشد شریف نے دیے تھے. تو اسی دن سے یہ میری نظر میں یہ ٹارگٹ ہو گیا تھا PTI کا، اور خاص طور پر عمران خان کا،
کہ وہ اس سے جو ہے نجات حاصل کریں. لیکن میں حیران رہ گیا جب ارشد شریف بجائے اسی ڈگر پہ چلنے کے یکایک ارشد شریف جو ہے وہ عمران خان کی آنکھ کا تارا بن گیا. اور میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ارشد کو. لیکن جس دن قتل کی خبر آئی ہے ارشد شریف کی تو میرے ایک سینئر دوست ہیں جنرل صاحب, انہوں نے مجھے وہ خبر بھیجی اور مجھ سے کہا آپ کا کیا خیال ہے. تو یعنی ان کی فنگر پوائنٹنگ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج اور اس کی طرف جو تھا وہ یہ تھا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جنرل صاحب ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا لیاقت علی خان کے قتل کا سراغ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا اس کا بھی یہی حشر ہوگا, کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ بھی کسی کے کہنے پہ کروایا گیا ہے. یہ کوئی نیچرل عداوت نہیں تھی ارشد شریف کی کسی کے ساتھ. اور میں کیوں یہ ویلاگ کر رہا ہوں, ارشد شریف میرے بیٹے اور بیٹیوں کا کولیگ تھا, میرے کولیگ کا بیٹا تھا, میرے خاندان کا حصہ ہے. اور میں او کرتا ہوں مسز شریف کو جو میری بہن ہے, میری بھابھی ہے, اور میں او کرتا ہوں ارشد شریف کی. اور سب سے بڑا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس دن ارشد شریف کے والد کمانڈر شریف فوت ہوئے ہیں تو اس کی خبر جب مجھے ملی ہے تو اس کی خبر جو ارشد شریف کا جو دوسرے بھائی تھے کہ چھوٹے, وہ جو تھے جو آرمی میں ڈاکٹر تھے, کو ہارٹ میں تھے یا کہاں تھے, وہ جب اپنے باپ کے جنازے پر آ رہے تھے تو ہی میٹ اے روڈ ایکسیڈنٹ اینڈ ڈائٹ. تو ایک ہی وقت میں ایک گھر سے 2 جنازے اٹھے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب میرے ایک کولیگ کے ساتھ جو کہ میرے بہت ہم دیکھیں اپنے محکمے میں بھی اور نیوی میں بھی اور ہر سروس میں ہر محکمے میں بھی جب آپ اکٹھے کام کرتے ہیں تو آپ کے ہم خیال لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ سے جو دوسرا جو ہے نہ ایگری کرنے والے بھی لوگ ہیں. بٹ کمانڈر شریف میرے ویل وشر تھا اور میں نے کمانڈر شریف کو قطر بلایا تھا بیکاز آئی تھاٹ ہی ڈیزروڈ اے بریک. تو مجھے اس کے بچوں کے ساتھ, دونوں بیٹوں کے ساتھ اس حادثاتی موت سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا. یعنی کہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں مسز شریف کو ملوں یا جو ہے میں ان کی بیوی کو ملوں یا ان کے بچوں کو دیکھوں. اس لیے میں نے آج یہ ویلاگ میں کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان یا اس کے چاہنے والوں نے اس کو, یہ انگلی ادھر اٹھے گی جب معاملات حل ہوں گے تو یہ جو ثابت ہوگا کہ اس کو یعنی کہ اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کہ ارشد شریف نے عمران خان کو منی لانڈرنگ میں, فارن فنڈنگ میں جو اس کا پروگرام ہے آپ نکال کے دیکھ لیں, کیونکہ میں یہاں پہ تو وہ پروگرام چلا کے نہیں چلا سکتا. تو دیکھ لیں کہ کس طرح اس پروگرام کے بدلے میں جو پروگرام اس نے کیا تھا عمران خان کے اوپر, جو فنڈنگ کا کیس کا انٹرویو کیا تھا, اس کے بدلے میں اس کی جان لی گئی ہے. اور میں یہ برملا کہتا ہوں اور میں ARY کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کریں اور وہ جو بھی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو آن ایئر کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. شکریہ.